السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ود انردر ولاگ۔ تو آج ہے جی محفل امام حسین، تو وہ اٹینڈ کرنے آج ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل البیت سے محبت کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ دین نبی پہ واری اکبر نبی جوانی دین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة دائمة دوام ملك الله والصلاة والسلام عليك بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی سبحان اللہ۔ دودھ نبی دے وچ حسین پلیا دودھ نبی دے وچ حسین پلیا ہے او تیرا سونا امام جھلیا حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے حیران
جہان سب نے یزیدی ٹولے بغیر سر بغیر دھڑ تو حسین بولے یہ شہیدان دی زندگی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی صبر بھی حسین تے ہے ناز کردہ صبر بھی حسین تے ہے ناز کردہ اے کیڑا صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے بھی نہ کیتا سی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی ماں حسین کی نبی دی تھی اجے بھی کچھ فاطمہ سے فاطمہ مولا کائنات دی ماں دا نام بھی فاطمہ سی حسین دی ماں دا نام بھی فاطمہ ہے برابر نہیں اور جب فاطمہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تیری ماں غلام فاطمہ کا مقابلہ کر میری ماں ہو گئے جدا نبیاں دا امام کھڑے ہو کے استقبال کرنا بابا یہ جی ماں لیا میرے کو نہیں کہنے لگے میرا پیو جڑا ہے نا وہ بڑا شجاع بڑا ہی بہادر فاتح خیبر انہیں کبھی میدان چپکانے نہیں لائی میرے پیو ورگا پیو لیا میرے پیو ورگا کہتے میرے کو نہیں کہنے لگے پھر سن میرا پرائی جنتی نوجوانہ دا سردار میرے پراور کا پرا ہے کہنے میرے کو نہیں مولا علی دے پرا نہیں سی بھائی تھے مولا علی کے بھائی تھے کتنے تھے سب کے جانے مولا علی دے پراسن تین ایک دا نام سی طالب ایک دا نام سی جعفر جنہوں آکھیا جاندہ جعفر تیار شہید ہون تو بعد جنت دے وچ اللہ نے انہاں نوں پر عطا فرمائے اللہ کے رسول نے منبر تے کھڑے ہو کے کیا میرا جعفر جڑا نا رب نے پر عطا فرمائے او جنت دے وچ انہاں پراں نال اڑدا اسے واسطے ہی انہاں نوں تیار کیا جاندا پراں والا تیسرے پرا دا نام سی عقیل تین پراسن آقا حسین کہتے بابا میرے پرا ورگا پرا لیا اللہ دی قسم تین رل کے حسن ورگے نہیں سن تین ہی کٹھے ہو جانا حسن کے مقابلے دے کتنے ہو گیا کتنی باتیں بتائی شکر ہے کہنے لگے پتر ہوں میں گل کرنا کہنے لگے بابا گل کی کرنی میں 5 گلاں کہیاں تسی کیا میرے کو نہیں لہذا جدو تسی کیا نہیں آئی دا ونر
میں جت گیا. مولا علی کہنے لگے پتر جڑا علی تو جت جاوے نا جدے کو علی آ جائے پھر علی تے نہ رہا نا. اے علی انہوں آندے نے جڑا ہارے نا. علی نے تے ہار منی نہیں. انہیں دا کر تو بیٹھ کرسی تے میں گل. مولا حسین نے بٹھایا کرسی تے ہن حضرت علی گل کریں. کیا لگے انا اسد اللہ، میں اللہ دا شیر، انا عین اللہ، میں اللہ دی آنکھ. فتویٰ نہ دے جو مولا کائنات نے کیا ہوگا لگا. علی دیکھتا ہی اللہ دی آنکھ نہ دے. انا ید اللہ، انا زوج بطول، میں بطول دا شوہر، میں نبی دا داماد، میں حسنین دا ابا. حسین کہندے بابا ایک منٹ کیا، ایک منٹ بابا، ایک منٹ. اے جڑیاں گلاں تسی کر رہے ہو نا، اے میرے ابے دی شان ہے، تیرے دی نہیں. اے شان میرے پیو دی ہے، تیرے دی نہیں. اپنے کہنے لگے چپ کر، زیادہ یہ نہ بات. کہنے لگا ابا غلط یہ ہوئی ہے، آئی ایم ونر، ہلے تک تے میں ہی جتیا نا. کہنے لگے گل سن، میرا پتر ہی حسین، میرا پتر ہے، اور میرا پتر ہے حسین، میرے پتر ورگا پتر لیا. اٹھتے حسین لا جواب، حسین لا جواب. اور کہندے میرے پتر ورگا پتر لیا. حسین کہنے لگا ابا میرے کول نہیں. اے حسین کی مثل تو حسین کے پاس نہیں. زمانہ حسین کی مثل کیا پیش کرے گا. حسین ہے ہی لاجواب. حسین جیسا شہزادہ اس کائنات میں آیا، شزید پلید اس کے مقابلے میں کیا آئے گا. حسین کے پاس وہ اپنی مثل اپنی بھی، اس کو کہتے ہیں شہزادہ. یوم عاشور والے دن، شب عاشور میں نے جمعے میں آپ کو بتائی تھی، یاد ہوگا جو جمعے میں تھے کہاں پہ بات چھوڑی. جانے بلا ہم یاد کرنے کی تو ہمیں عادت ہے. رات کا ٹائم تھا، آقا حسین نے سب سے پوچھا تھا جاؤ جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں نے تو کل کو شہید ہو جانا ہے، میں تمہیں کیوں مرواؤں، تم چلے جاؤ. لیکن کوئی گیا نہیں. کوئی گیا. حضرت ہلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ باہر کھڑے تھے. سیدہ زینب نے حضرت امام حسین سے کہا بھائی اپنے جان نثار کو پرکھ لیا، دھوکہ تو نہیں دیں گے، کوفیوں کی طرح تو نہیں کریں گے. کہنے لگے بہن میں نے سب سے پوچھ لیا، ہمیں کوئی دھوکہ، یہ کوفی نہیں ہے. یہ حضرت نافع بن حلال جو تھے نا، یہ باہر کھڑے سن رہے تھے. یہ گئے جا کے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین دے بچپن دے ساتھی،
صحابی رسول تلوار تیز کر رہے تھے صبح لڑائی کے لیے. ایک ہے کہنے لگے حبیب باقی کام چھڈ, علی دی دین ساڈی وفاداری تے شک, پہلے خدا شک ہو. حبیب نے مظاہر کھڑے ہوئے کہنے لگے سارے ساتھیاں نے بلا لیا لیکن بنی ہاشم کے لوگوں بنی ہاشم کے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو بلا لا. وہ گیا سارے بلا کے لے. کتنے بندے سن؟ سب کے جو اعتراض تو یہی ہوتے ہیں نا, ساری زندگی ہو ساتھ کیسے لڑنا. کہنے لگے ابا لڑنا بھی نہیں چاہیے, لڑنا بھی. کہنے لگا پھر چلتے ہیں. کہنے لگے پھر اکیلا نہ جانا, ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا. یہ آتے ہیں آ کے حضرت امام حسین کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں امام ہمیں معافی مل سکتی, معافی مل سکتی. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تجھے معاف ہو گیا. کہنے لگا پھر پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہی آپ کو گھیرا تھا, سب سے پہلے لڑنے کے لیے بھی میں ہی جاؤں, سب سے پہلے لڑنے کے لیے. کہنے لگا امام ایک بات تو بتا, جب میں وہاں سے نکل کے اپنے خیمے کی طرف آیا نا تو مجھے یہ آواز آئی ابشر یا حر بالجنہ, او ابشر تینو جنت دی بشارت ہوگی تو جنتی. سبحان اللہ. کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کام تو میں جنتیوں والا نہیں کیا, میں نے جہاں بھی لڑنے کے لیے رہا ہوں, لیکن مجھے جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی. سرکار میں یہ سمجھ نہیں سکا. جب میں نے دیکھا نا تو مجھے میں نے دیکھا تو کوئی دکھائی بھی نہیں دیا جس نے یہ الفاظ کیا. فرمایا ہو اب تو جنتی ہو گیا نا, میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ہمارے پاس آ گیا نا, جا تو جنتی, اور جنتی تو تو بن گیا نا, یہی بشارت تھی نا. کہنے لگا حضور کو بشارت دینے والا کون تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام جو تجھے بشارت دے گا. اب یہ لڑنے کے لیے گیا نا تو عمر بن سعد کہنے لگا تو یزید کی طرف سے ہے یا ادھر کی طرف سے؟ حسین کا ساتھی ہے. کہنے لگا میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر بھی, تمہارے عہدوں پر بھی, اور تمہارے امیر پر بھی. اب میں غلام ہوں حسین, غلام ہوں نواسہ رسول کا, کلمہ بھی ان کا پڑھتے ہیں. اب میں غلام بھی ان کا, جس میں ہمت ہے نا وہ میرے مقابلے میں آ جائے. سب سے پہلے لڑنے والا بھی یہی تھا. اس نے کم و بیش 80 بندوں کو قتل کیا یزید کے حکمران. جب یہ زخمی ہو گئے, انہیں گھیر لیا گیا, انہیں زخمی ہوا نا تو وہاں سے آئے. تو جب آقا حسین علیہ السلام کے قدموں میں آئے نا تو سانس چل رہی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کا سار اپنی جھولی میں رکھا. اور تیری قدروں پہ قربان, تیرے یہ سب جو ہے نا نواسہ رسول کی گود میں آ. کہنے لگے اور تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے, بتا جنت. کہنے لگے امام میری معافی ہوگی نا؟ فرمایا ہاں تو جنتی ہے, جائے گا نا تو نانا تجھے حوض کوثر کا جام بنائے. ان کے ماتھے پہ یہ شہید ہو جاتے ہیں, ان کے ماتھے پہ ایک زخم آیا, تیر لگا, وہ نکالا نا وہاں سے خون بند نہیں ہو رہا, خون بڑھتا جا رہا تھا, نکلی جا رہا تھا.
حضرت امام حسین نے ہاتھ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ جب ہاتھ اٹھایا خون پھر جاری ہو گیا۔ آقا حسین کہنے لگے اور نصیب اپنے اپنی قسمت اپنی اپنی جیب میں سے رومال نکالا، کہنے لگے یہ میری اماں فاطمہ کا رومال ہے، میں تیرے سر پہ باندھوں گا، تیرے سر پہ۔ وہ حضرت حر کے سر پہ باندھا تو ان کا خون رک گیا۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا نا واقعہ کربلا کے بعد، کافی سال بیت گئے، صدیاں بیت گئی۔ ایک گورنر تھا عراق کا اسماعیل صفوی، وہ آیا، اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے حر نے معافی نہیں مانگی تھی، حر تو یزیدیوں کی طرف سے لڑا تھا، اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے؟ خون جاری ہو گیا، خون نکلتا رہا، قبر خون سے بھرنی شروع ہو گئی۔ کہنے لگا یہ رومال سیدہ فاطمہ کا آیا تو میں رکھوں گا اپنے پاس، لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا ہو تیرے مقدر کہ یہ رومال بھی کوئی تجھ سے چھین نہیں سکتا، صدیاں بیت گئی، یہ تجھی کو مبارک ہو۔ اس نے پھر وہ رومال وہاں پہ رکھا تو پھر خون آ گیا۔ یہ تھے حضرت حر جو سب سے پہلے شہید تھے میدان کربلا۔ ایک تھے صحابی رسول حضرت جون، کیا نام تھا؟ نام یاد رہے گا؟ جون حبشی غلام تھے، مولا کائنات نے 150 دینار میں انہیں خریدا تھا۔ مولا کائنات کے بھی غلام تھے، حضرت امام حسن کے بھی غلام تھے، پھر حضرت امام حسین کے بھی غلام تھے، یہ ان کے باورچی بھی تھے۔ یہ آئے آقا مجھے بھی اجازت دینا، میں لڑائی کے لیے جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا چاچا تو ہمارا خدمتگار ہے نا، تو واپس چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ انہوں نے رونا شروع کیا، رون لگ پہ، کہنے لگے آقا میں کالا نہ اس واسطے، حبشی نہ اس واسطے، میں نے نہیں پتا میرا ماں کون ہے، میرا پیو کون ہے، میں تو ایک غلام ابن غلام تھا، آپ کے والد مجھے خرید کر لے کر آئے تھے۔ سونے اس وقت میں چھاگ کے چلا جاؤں اس واسطے کہ میرا خون بڑے خون چلا رہا ہے، میرا خون گندا اس واسطے نفرت کر لے۔ آقا میں ادھر نہیں آؤں گا، اتھے ہی رہ جاؤں۔ روتے جاتے تھے، جب ایک پاؤں خیمے سے باہر تھا ایک اندر تھا، حضرت امام حسین نے آواز دی چاچا ٹھہر جا۔ عمر کتنی تھی؟ 95 سال۔ یہ امام مولا دیکھ میں شہید ہو گیا ہوں نا، آپ پہ جان قربان کر دیا، راضی ہو؟ فرمایا چاچا میں راضی ہوں۔ دیکھا نا تو حضرت جون کا وہ کالا رنگ جو تھا نا وہ سفیدی میں چینج ہو چکا تھا، اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ خون سے اس طرح خوشبو آ رہی تھی جس طرح کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، میدان کربلا اس سے مہک رہا تھا۔ آج ہم نے واقعہ کربلا کو صرف پانی تک محدود کیا، میں نے کہا تھک تو نہیں، ذوق ختم ہو گیا تو میں یہی پہ بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے پانی تک جو ہے نا واقعہ کربلا کو محدود کر دیا، ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی، یہی رہ گیا۔ پانی بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، کون سا پانی؟ ترنم میں بیان کیا جاتا ہے کہ جی مولا حسین جا کے کہنے لگے میرے نال دشمنی پتر نال تے نہیں، انہوں تے پانی دے دیو، اور پھر خدا کرے جھوٹ نہ بولو، مولوی بھی بیان کرتے ہیں، باقی بھی بیان کرتے ہیں۔
اللہ کی عزت کی قسم حسین چاہتے نا پانی آ جائے، صرف فرات کو اشارہ کرتے تو فرات آ جائے، قوم کی ایڑی مارتے چشمہ یار یہ دریائے فرات کی اوقات کیا تھی حسین کے آگے نہ آ، تھوڑا سا ہندوستان میں نہ آ جائے۔ حاجی معین الدین چشتی اجمیری کا نام سنا آپ؟ کون ہے؟ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے 500 سال کے بعد انڈیا میں آیا، دین کی اشاعت کے لیے آیا، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے۔ کتنے؟ جب انہوں نے ڈیرا لگایا نا، ڈیرا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، ان کا پانی بند کر دو۔ بہت بڑا بادشاہ پرتھوی راج کا ایک تالاب تھا بڑا ساگر، ان کا ایک مرید کیا پانی لے لے، انہوں نے کہا خبردار پانی نہیں لے کے جانا یہاں سے، کوئی پانی شانی نہیں ہے، بھاگ جو یہاں سے۔ واپس آئے، کہنے لگے حضور وہ پانی نہیں پڑتا، پانی کہنے لگے اچھا پانی پہ پابندی لگا دیے، یہ میرا لوٹا لے جا، جا کے باہر رکھ، اور جا کے اسے یہ کہہ دے کہ معین الدین کہتا کہ پانی تو ادھر آ۔ انہوں نے وہاں پہ لوٹا رکھ دیا، پانی لوٹے میں آنا شروع ہو گیا، تالاب خالی ہونا شروع ہو گیا کہ تالاب بالکل خالی ہو۔ یار اب ذہن یہ کہتا ہے، عقل کہتی ہے لوٹے میں اتنا بڑا تالاب بادشاہ کا، وہ پانی آ گیا۔ بات سمجھ میں آنی بھی نہیں، کیوں؟ کرامت۔ وہ لوٹا اٹھا کے لے آیا، دریا کا وہ تالاب خالی ہو گیا۔ اب ان کے جانوروں کے لیے پانی بھی نہیں تھا، بندوں کے لیے پانی بھی نہیں تھا، وہ تڑپتے۔ جب وہ تڑپنے لگے نا تو وہ انہوں نے کہا جی اس طرح کر کے ہم نے پانی سے منع کیا تھا۔ وہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے لوٹا وہاں پہ رکھا تو سارا پانی لے لیا، سارا پانی۔ بادشاہ کہا دماغ صحیح ہے، لوٹے جو پانی، پورے تالاب کا پانی کے اندر جی گل لے ہوئی ہے۔ جب آیا تو خالی، اس نے کہا تو اس سے معافی مانگے۔ جس وقت آئے نا انہوں نے آ کے ہاتھ باندھے، حضور ہم آپ کا پانی بند نہیں کریں گے۔ کہنے لگے یہ لوٹا لے جا، جا کے الٹا دے۔ جب وہ لوٹا اٹھایا تو تالاب ویسے ہی بند گیا۔ یارو اگر امام حسین کا بیٹا 500 سال کے بعد پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے، حسین نے کیوں نہیں؟ بابا یہ کرامت تھی اللہ کے ولی کی، حسین کا مقام تو آپ سے بہت بلند تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ فرق یہ تھا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری آئے تھے دین پھیلانے کے لیے۔ جب دین کو پھیلانا ہوتا ہے تو وہاں پہ کرامت دکھانی پڑتی ہے، وہاں پہ دین کو بچانا تھا، وہاں پہ کرامت کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر استقامت کی ضرورت تھی۔ دین کو بچانے کے لیے استقامت چاہیے، دین کو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے جب دین کو پھیلایا تو معجزات دی۔ اب یہاں پہ دین کو بچانا تھا تو اللہ کے رسول کے نواسے نے دین کو بچایا، وہاں پہ کرامتیں نہیں دکھائی۔ اب بات رہ گئی، اگر چاہتے حضرت علی اصغر کو لے کے گیا تھے نا، علی اصغر کو لے کے گیا تھے نا، تاریخ بتاتی ہے وہ علی اصغر رہے کہاں؟ علی اصغر کبھی حضرت رباب کی گود،
تھی نا, کبھی سیدہ زینب کی گود, کبھی لیلا کی گود, کبھی شہر بانو کی گود. یہ ان ماؤں کے جوڑیوں میں رہے, کبھی پنگوڑے میں رہے, زمین پر انہیں لٹایا نہیں. تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھو, یہ جھوڑیوں میں رہے, اس میں راز کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو کہاں چھوڑ گئے تھے؟ وادی غیر ذی زرع, بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر گیا تھے نا. پانی نہیں تھا, بے آب و گیا وادی تھی, لیٹے ہوئے تھے. کہاں پہ؟ زمین پر. والدہ کبھی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ صفا 7 چکر لگائے نا. جب قریب آئی نا تو بیٹے کے پاؤں کی ایڑی سے چشمہ ٹوٹا. او یارو, حسین نے تو علی اصغر کو زمین پر لیٹنے دی. حسین تو اللہ کی رضا پر راضی تھا, امتحان دے رہا تھا. تم کہتے ہو یزیدیوں سے پانی مانگنے گیا تھے, یزیدیوں سے پانی مانگا تھا. اللہ کی عزت کی قسم, حسین نے تو پوری تاریخ کربلا میں کتابیں فروٹ کر بتا دو, اگر کہیں پہ مانا ہو تو میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امام حسین نے تو رب سے بھی پانی نہیں مانگا, اللہ سے بھی دعا نہیں کی, مولا پانی دے دے, میری اہل بیت بھوکی ہے, پیاسی ہے. حسین نے تو اللہ سے بھی پانی نہیں مانگا. کیوں؟ کہ اس وقت ہم امتحان دیں, میں اللہ کی رضا پر ناظر. اہل بیت کے افراد تو افراد, حضرت علی اکبر بھی جب لڑنے کے لیے گئے تھے نا, فرات کے کنارے پہ چلے گئے تھے, پانی چلو سے بھر لیا تھا, پانی سے چلو بھر لیا تھا, لیکن جب قریب لائے نا, کہنے لگے سارے پیاسے چلے گئے, میں پانی پی لوں. آپ نے وہ پانی پھینک دیا, فرات پہ پہنچ کر بھی پانی پھینک دیا. آپ نے گھوڑے کی لگام ڈھیلی کی, کیا ہوا؟ گھوڑا منہ پانی تک لے کر گیا, لیکن منہ ٹوٹا. اور جن کے جانور فرات کے پانی کو نہیں قبول کرتے, ان کا خاندان پانی کے پیچھے بھاگ رہا. حضرت امام حسین علی اصغر کو کیوں لے کر گئے تھے؟ صرف اس لیے لے کر گئے تھے کہ آپ کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑ رہی تھی. حضرت علی اصغر کا نام شہیدان کربلا میں موجود tha, اس لیے وہ چل کر نہیں جا سکتے تھے, انہیں ہاتھوں پہ اٹھا کر. پانی کے لیے نہیں گئے تھے, وہ بھی شہید ہو جائے. حضرت امام حسین جاتے, یہ بھی فرات تک پہنچ گئے. جب آپ تلوار چل کر دیا, انہوں نے کہا اب یہ تلوار نہ رکی تو ہم تو یہ مشہور ہو جائے گا کہ ایک بندے نے 30,000 کو قتل کر دیا, اس کو روکا جائے. ایک بندے نے کھڑے ہو کے نا اذان دینی شروع کر دی, نماز کا ٹائم ہو گیا, تو حسین کی تلوار جو تھی وہ پیاس تلوار کو نہ روک سکتی, ظلم و ستم نہ روک سکتی, جوان بیٹے کی لاش نہ روک سکتی. لڑ رہے تھے لیکن تلوار کب رکی؟ جب اذان کی آواز آئی تو آپ نے تلوار روک. انہوں نے یک بار کی حملہ کیا, آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. حسین جیسا سجدہ اس کائنات میں کسی نے نہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں. تو حسین کس حالت میں اس دنیا سے گیا ہے؟ سجدے کی حالت میں. حسین کا پیغام یہ ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے, بچے ذبح ہو جائیں تو ہو جائیں, خاندان لٹتا ہے لٹ جائے, خیموں کو آگ لگتی ہے لگ جائے, سب کچھ قربان ہو جائے, لیکن نماز کو چھوڑنا. آخری وقت میں بھی نماز کا پیغام دے گیا,
جب سجدے میں سر تھا نا شمر لین آیا, اس نے آ کے خنجر سے آپ کا گلا کاٹا. یہ گلا کیا تھا؟ حسین کا گلا کیا تھا؟ حجر اسود کا نام سنا؟ سنا؟ حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, لوگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ نبی نے ایک مرتبہ چوما تھا. اور یارو ایک پتھر کو نبی نے ایک مرتبہ چوما تھا. اگر کوئی آج کہے کہ حجر اسود کو میں توڑوں گا تو میرا خیال ہے پوری دنیا کے مسلمان اس بندے کو مارنے کے لیے آ جائیں گے. لیکن یہ جو بوسہ گاہ تھی, یہ حسین کا گلا نہیں کٹا تھا, اس پتھر کو ایک مرتبہ چوما تھا. حسین کے گلے کو رسول نے بار بار چوما, 1000 بار چوما تھا. اللہ کا رسول حسین کے گلے کو چوم کر رہا. یہ حسین کا گلا نہیں